وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، شیطان کے راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ حق کا راستہ، دیکھ لیں آپ قرآن میں حق کا راستہ ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. آگے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے بھی پڑھیں جی صراط الذین انعمت علیہم، نیک لوگوں کے راستے پر. بھئی نیک لوگوں کا راستہ تو ایک ہے ہی نہیں ہے. جن کو آپ نیک لوگ سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ تو ایک ہی راستے پہ. ایک کہتا ہے قوالی حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی قوالی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو امام کے پیچھے. دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے ایک راستہ میری طرف ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور شیطان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گمراہی کے لیے جو ہے نا وہ پلورل کا صیغہ استعمال کیا. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. اس کے خطوط، یہ خط، ہم ویسے اردو میں لیٹر کے لیے بھی خط ہوتا ہے نا، ایک لکیر بھی کھینچنے کو بھی خط کہتے ہیں. یہ جب میٹرک لیول کے اوپر آپ نے میتھ اگر پڑھی ہے نا اور جیومیٹری، تو لکھتے ہیں ایک خط اے بی کھینچا. وہ ایک لائن، اسٹریٹ لائن کھینچی جاتی تھی نا، اس کو خط کہا جاتا تھا. تو یہ خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر نا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور آپ نے اس کے دائیں بائیں یوں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر نا یوں انگلی رکھ کے نا یوں اس کے اوپر انگلی کو چلاتے ہوئے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے، اس راستے کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرو، ورنہ تمہیں وہ میرے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی اور آپ فرمایا یہ ٹیڑھے راستے شیطان کے ہیں اور بیچ میں سیدھا راستہ میرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ہدایت کے راستے کی بات کی ہے تو اسے سنگولر کے سیغے میں کہا. اچھا، یہ جو ایک آیت آتی ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. وہاں راہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راہ کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی، دوسرے پہ جو نہیں پڑھ رہا ہوگا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوگی. یہ راہیں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ شخص اللہ کی طرف اخلاص شو کرے گا نا تو کسی طرف بھی وہ چلے گا نا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک لے آئے گا. حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے ہیں؟ نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بایوگرافی دیکھیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے وہ چک لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں، آپ ان کی لائف سٹوریز دیکھیں کس طریقے سے ہماری ویڈیوز تک پہنچے ہیں. نیگیٹیولی نیت کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کھولی ہے، سنی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے. تو یہ راہیں ہوتی ہیں، یہ کلپس ہیں. آج کی ماڈرن فارم میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہمارے کلپس ہیں ماڈرن فارم. کوئی حسینیت والے ٹاپک کی وجہ سے یہاں پہنچ جائے گا، کوئی قبر پرستی کے خلاف کلپ دیکھ کے پہنچ جائے گا، کوئی توحید کی بات سن کے پہنچ جائے گا، کوئی نماز کے طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا، کوئی حج اور عمرے کی طریقے کی وجہ سے پہنچ جائے گا. یہ اللہ نے اتنی راہیں کھول دی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تک. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوگا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو پس جان لینا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اس کے اندر دھمکی موجود ہے کہ وحی کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم پھر بھی پھسلنے لگے نا تو راہ راست پہ آ جانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں وحی کا علم دیا ہوا ہے کتاب و سنت کی شکل میں اپنے پیغمبر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور یہ دھمکی بھی میری یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کیا مراد؟ غالب ہے، جب چاہے نا چٹکی میں تمہاری گیچی میں روڑ سکتا ہے، لیکن حکمت ہے کہ وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، شاید تم اس کی طرف پلٹ آؤ. یہ اس کی طرف سے جو آپ کو سگنلز ملتے ہیں، ڈھیل ملتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کبھی ایکٹیویٹیز ایسی زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں میں سے اتر آئے، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا، جو سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس زمین پہ اتر آئیں گے، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے. اس زمین کے اوپر ہی میدان معاشر قائم ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پھر انہوں نے حق بات قبول کرنی ہے. بھی اللہ نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا وہ جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے. اگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ آگے سے واپس نہیں نہ آ پا سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم قیامت کے دن کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اس دن فیصلہ ہوگا. تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فیصلہ ہی ہو جائے گا. وقضی الامر، یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی حضرت صاحب اب دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور اب آپ جا کے رفع دین سے نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے، پچھلی پول چوک معاف. نہ، اس طرح نہیں ہونا، فیصلہ ہو جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام کو لوٹ کے بالآخر اللہ ہی کی طرف آنا ہے.